बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, जो पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। इस वक्त ख़ास तौर पर कराची के अंदर जो माहौल बना हुआ है इस वक्त, चूँकि कराची में इस वक्त स्ट्रीट क्राइम अपने अरूज पर है, बहुत ज़्यादा आए दिन कई तरह से लोगों को लूटा जाता है, लोगों की जानें ले ली जाती हैं। और उसमें एक और ट्विस्ट आया है। ट्विस्ट वो ये है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, उसमें जोड़ तोड़ का एक सिलसिला शुरू हो गया है। छोटी छोटी पार्टियों को मिला के बहरहाल आपके सामने रखेंगे और ख़ास तौर पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने ख़तरे की घंटी दे दी है हुकूमत वक्त को, और बहुत सख्त ये जो है अल्फाज थे आपके सामने रखेंगे। मुत्तहिदा इस वक्त क्या सोच रही है, क्या वो हुकूमत को छोड़कर जाने वाली है? बिल्कुल इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बातें चल रही हैं इर्द गिर्द के हलकों के अंदर, चूँकि इस वक्त मुत्तहिदा के बहुत सारे जो हैं मुतालबात हैं जिनको अभी तक नहीं माना गया, आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा पंजाब के जो एक इस वक्त सियासी सूरत-ए-हाल है, वहाँ की जो एतमाद के वोट का मसला बना हुआ है, और दूसरी साइड पे अवन चौधरी साहब ने अपनी कमान सीधी कर दी है इमरान खान की तरफ। आपको याद होगा बहुत खास थे इमरान खान के किसी वक्त में, लेकिन उन्होंने इस तरह के तेल का खेज़ इंकशाफात किए हैं इमरान खान के मुतालिक जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे। वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले मैं आपके सामने रखूंगा और मुकम्मल तौर पे आपको बताऊंगा कि क्या उन्होंने बातें की हैं। एक कॉलम की तरफ उन्होंने इशारा किया है, क्या है मामला वो भी आपके सामने रखते हैं। इमरान रियाज खान साहब ने एक बड़ी उम्दा स्टेटमेंट दी और बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है, वो भी आपके सामने रखेंगे। और आर्मी चीफ के बहुत अहम रिमार्क्स सामने आए हैं। आर्मी चीफ साहब ने कराची के अंदर एक बयान दिया है, उस बयान के मुतालिक आपको बताएंगे क्या बयान था, क्या उसका पहलू था और क्या मकासद थे, वो आपके सामने रखेंगे। और सबसे आखिर में आपसे बात करेंगे मईशत के हवाले से। मईशत इस वक्त कहाँ खड़ी है और क्या मईशत आने वाले दिनों में बेहतरी की तरफ जा सकती है, क्या उसके रिप्लिकेशन हो सकते हैं आने वाले दिनों में। उसके अलावा सबसे आखिर में आपसे बात करेंगे ख्वाजा साद रफ़ीक के मुतल्लिक। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब मुस्लिम लीग नवाज़ की रीढ़ की हड्डी हैं, समझे जाते थे और हैं। क्या है मामला आपके सामने रखते हैं, क्या उन्होंने स्टेटमेंट दी है। सबसे पहले बात करते हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की, जो इस वक्त कराची के अंदर उनकी जोड़ तोड़ का सिलसिला एक दोबारा शुरू हो गया है। क्योंकि PSP होगी, फ़ारूक स्टार वाली पार्टी होगी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, इनको जोड़कर एक पार्टी बनाई जा रही है। और ये बहुत सारे हलकों के अंदर ये तशवीश पाई जा रही है। ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के लिए बहुत बड़ा टारगेट बताया जा रहा है कि अगर ये एक हो जाती है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा माहौल या मामलात ख़राब हो सकते हैं इलेक्शन के अंदर। ये मैं इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कराची के अंदर मुत्तहिदा का टूटना ही बाकी पार्टियों की मजबूती समझा जाता था, लेकिन उसके बरक्स इमरान इस्माइल साहब ने कहा है कि ये वही पुराना चूं चूं का मुरब्बा है। लेकिन मुत्तहिदा ने बहुत अहम स्टेटमेंट दी है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने। आज उन्होंने हुकूमत को वाज़ेह तौर पर कहा है कि जो हल्का बंदियाँ हुई हैं कराची के अंदर, वो हल्का बंदियाँ मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी हैं, जिस पर हमें तशवीश है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो मुआहदे जो हमसे किए थे, वो मुआहदों को अभी पूरा करने का वक्त आ गया है। अगर ऐसा ना किया गया तो हम हुकूमत छोड़कर चले जाएंगे। और ये बात आप बखूबी जानते हैं, मुत्तहिदा का साइड पे होना और हुकूमत का घर चले जाना। तो ये माहौल बना हुआ है, ब्लैकमेलिंग स्टार्ट है हर तरफ से। और चूँकि आप ये बखूबी जानते हैं जो इस वक्त हुकूमत है वो फंसी हुई है खुद अपने कामों के अंदर, मईशत उनके लिए चैलेंज है, पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त ख़ास तौर पर इस हुकूमत के लिए। और दूसरे नंबर पर जो नैरेटिव है इमरान खान का, वो रोज़ बरोज़ मकबूल होता जा रहा है। चूँकि ये महंगाई को ख़त्म करने आए थे, लेकिन महंगाई वो है जो नीचे होने का नाम तक नहीं ले रही। अब नाज़रीन इकराम बात करते हैं अवन चौधरी साहब, जो दरीना PTI के एक वर्कर थे। PTI में इलेक्शन लड़ा उन्होंने, PTI के बहुत अहम ओहदों पर रह चुके हैं। उन्होंने बड़ा अजीब और हैरान कुन स्टेटमेंट दिया इमरान खान के मुतालिक। स्टेटमेंट में आपको पढ़ के सुनाता हूँ और साथ में आपको वजूहात भी बताता हूँ किस बेस पे उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है जी, तरीन साहब और मैंने वफादारी के साथ पार्टी में काम किया।
ترین صاحب تھے اور اون چودھری صاحب، انہوں نے اشارہ کیا ترین صاحب کی طرف کہ وہ اور میں نے دونوں نے پوری اور مکمل وفاداری کے ساتھ پارٹی میں چلتے رہے۔ اس کے باوجود اون چودھری صاحب نے کہا کہ مجھے انہوں نے حلب برادری کی جو تقریب ہوئی تھی عمران خان جب وزیر اعظم بن رہے تھے تو مجھے نہیں بلایا گیا، اور اس کا اشارہ انہوں نے کیا کالم کی طرف کہ اس کالم میں جو لکھا ہوا تھا کہ عمران خان نے اس وجہ سے اس کو نہیں بلایا چونکہ بشرا بی بی جو ان کی مسز عمران خان کی خاتون اول ہیں جو اس وقت، انہوں نے وہ نہیں چاہ رہی تھی کہ اون چودھری صاحب کو اس تقریب کے اندر بلایا جائے۔ اگر وہ اس تقریب میں آ جاتے تو پھر ممکن تھا کہ بشرا بی بی اس تقریب میں شرکت نہ کرتی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی جس کو گھر سے کلیئرنس ملتی تھی وہ عمران خان کا فیورٹ ہوتا تھا۔ ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ وہی بشرا بی بی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جس کو چاہتی تھی وہ کہتی تھی کہ یہ ٹھیک بندہ ہے، عمران خان کو خواہ وہ پسند ہو یا نہ ہو، پھر عمران خان کو مجبوراً اسے کلیئرنس دینی پڑتی تھی اور عمران خان کا بھی وہ دیرینہ ساتھی بن جاتا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی بشرا بی بی اور جادو ٹوٹے کے حوالے سے جو کالم میں لکھا گیا ہے وہ بھی سچ ہے۔ ایک کالم لکھا تھا مبینہ طور پہ 2-3 دن پہلے جاوید چودھری صاحب نے ایک کالم لکھا تھا۔ اس کالم کے اندر انہوں نے کہا تھا جی کہ بشرا بی بی جو بھی فیصلہ کرتی ہیں بشرا بی بی وہی عمران خان کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اون چودھری کے متعلق انہوں نے بہت سے انکشافات کیے تھے، تو یہی اس کے ساتھ کڑی ملا رہے ہیں کہ جادو ٹوٹے کے متعلق جو اس کالم میں لکھا گیا تھا تو وہ بالکل ٹھیک تھا کہ وہ بشرا بی بی جادو ٹولے اس طرح کے کام وہ کرتی ہیں، یہ وہ اشارہ کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے آگے بڑی عجیب و غریب بات کی، انہوں نے کہا جی میں گواہ ہوں عمران خان نے اقتدار کے لیے باجوہ کے گوڑے پکڑے، سب سے بڑی غداری عمران خان نے کی ہے۔ اب مجھے 2 چیزیں یہاں پہ دکھائی دے رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اون چودھری صاحب بہت زیادہ جو ہے نا ایموشنل دکھائی دے رہے ہیں چونکہ ان کو واقعی میں تقریب کے اندر تو نہیں بلایا گیا تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے اقتدار کی خاطر جنرل باجوہ صاحب کے گوڈے تک پکڑے اور ان کو اقتدار میں پھر لایا گیا، پھر ان کے خلاف عدم اعتماد آیا۔ اس کے بعد سارے کا سارا جو کچا چٹا ہے وہ آپ کے سامنے آپ بخوبی جانتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا اس کے بعد جو کہا کہ غداری کے متعلق انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی وہ غداری پنجاب کے اندر جو سی ایم اپوائنٹ کیا تھا عمران خان صاحب نے بزدار صاحب کو، تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا صوبہ ہے اس صوبے کے اندر اس طرح کا سی ایم وہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا وہ صوبہ، تو اس طرح کا سی ایم اس صوبے کو دینا یہ غداری اور سب سے بڑی غداری ہے۔ اس زمرے میں انہوں نے غداری کے ساتھ جوڑا۔ تو یہ انکشافات تھے، میں نے جو لب و لباب تھا، جو اہم حصہ تھا ان کے انٹرویو کا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ انہوں نے یہ شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ بیٹھ کے یہ ساری بات چیت کی تو میں نے ان کو کوٹ کیا آپ کے سامنے، تو یہ ان کی طرف سے بڑے اہم انکشافات ہیں۔ اب جیسے جیسے وقت گزرے گا اور بہت سے کردار سامنے آئیں گے، بہت سارے چھپے ہوئے راز آپ کے سامنے آئیں گے تو وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ اب بیان پہ آ جاتے ہیں۔ عمران ریاض صاحب نے ایک بیان دیے جی۔ عمران ریاض صاحب نے کہا ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے انہوں نے ایک پلان تیار کیا ہوا ہے کہ اکانومی پر اب جو بات کرے گا سوشل میڈیا پر تو اس کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا، اس کو اٹھا لیا جائے گا، جس پر عمران ریاض نے کہا ہے کہ میں ساری معلومات دوں گا، اکانومی کے متعلق میں بات کروں گا، پہلے سے زیادہ کروں گا، جس نے مجھے اٹھانا ہے گرفتار کرنا ہے آ کے گرفتار کر لے۔ یہ عمران ریاض نے سٹیٹمنٹ دی ہے اور بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے یہ۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا واقعی میں عمران ریاض جب اس اکانومی پہ بات چیت کرتے ہیں تو ان کو واقعی میں اریسٹ کر لیا جائے گا، کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، چونکہ سٹیٹمنٹ جو انہوں نے دی ہے اس سٹیٹمنٹ کو، چونکہ عمران ریاض آپ بخوبی جانتے ہیں ان کی بہت بڑی فین فالوئنگ ہے، خاص طور پر یوٹیوب پر انہیں بہت بڑی دنیا دیکھتی ہے، تو اب انہوں نے اتنا بڑا سٹیٹمنٹ دیا ہے، دیکھنا ہوگا کہ اس پر کیا ایکشن لیا جاتا ہے حکومت کی جانب سے۔ اب تھوڑی بات کر لیتے ہیں جی آرمی چیف کے بیان کے متعلق معیشت کے حوالے سے، اور ملک کے اندر جو موجودہ دہشت گردی ہے، جو سلامتی کی صورتحال ہے ملک کی، اس پہ بات کی انہوں نے بات کی جی کراچی کے اندر ان کا ایک پاکستان نیول اکیڈمی میں ایک تقریب تھی، اس کے اندر مدعو تھے آرمی چیف صاحب، وہاں پر مہمان خصوصی تھے، وہاں پر انہوں نے بات چیت کی سید عاصم منیر حسین شاہ صاحب نے۔ انہوں نے کہا جی معیشت اور دہشت گردی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے۔
ملک کے اندر جب سٹیبلٹی آئے گی، دہشت گردی پر قابو پا لیا جائے گا۔ یہ بہت بڑے چیلنجز ہیں اور ان سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ اتفاق رائے ہو سٹیک ہولڈر کے درمیان۔ تو سٹیک ہولڈر آپ بخوبی جانتے ہیں سیاسی جماعتیں ہیں، اور ان کو بالکل صحیح سٹیٹمنٹ اور بڑی عمدہ بات کی آرمی چیف صاحب نے۔ اس کی میں 2-3 وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ اگر یہ مین سٹیک ہولڈر کسی ایک بات پہ اتفاق رائے نہیں کریں گے، سارے جو ہے اپنی ایگو کے اندر، ملک کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا خدا نہ خواستہ، اور ملک بالکل ڈیفالٹ کے دانے پہ کھڑے۔ تو بالکل ٹھیک کہا آرمی چیف صاحب نے، اس پر ضروری ہے کہ ان کو سوچنا چاہیے، ملک کو پہلے رکھنا چاہیے، بعد میں اپنی سیاست پہ اور دوسرے کاموں پر غور کرنا چاہیے۔ اب جی سب سے آخر میں بات کرتے ہیں خواجہ سعد رفیق صاحب کے بیان کے متعلق۔ آج میری ویڈیو کا جو مین پوائنٹ جو تھا وہ میں نے بیان ہی زیادہ تر آپ کے سامنے کوٹ کیے ہوں گے، اور یہ بڑے اہم بیانات تھے، اس وجہ سے میں نے سارا ولاگ آج ان بیانوں پہ کیا۔ اب میں بتاتا ہوں جی، جو خواجہ سعد رفیق صاحب نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ عدم اعتماد میں بھی شامل تھا، خواجہ سعد رفیق صاحب کہہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ صاحب شامل تھے، اور تھرڈ ون جو ہے یاد صادق صاحب، یہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم سب شامل تھے اور میں اس کو آن کرتا ہوں، خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا۔ تو ہم اس میں شامل تھے، لیکن جب عدم اعتماد کامیاب ہوگی، ہم حکومت میں آ گئے، پھر میں وزارت نہیں لینا چاہتا تھا۔ میں نے منت کی شہباز شریف صاحب کی کہ آپ مجھے وزارت نہ دیں، میں وزارت میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، لیکن پھر شہباز شریف نے کہا کہ آپ نے مجھے آگے کر کے آپ پیچھے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، تو یہ غلط بات ہے جس کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں تھا، خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی سیاسی جماعتیں الیکشن نہیں کروا رہی۔ کون سے الیکشن؟ میں نے پچھلے ولاگ کے اندر، اپنے پچھلے دنوں میں ایک ولاگ کے اندر کہا تھا کہ پارٹی کے اندر جب تک جمہوریت صحیح معنوں میں نہیں آئے گی، اس وقت تک نہ تو آپ جمہوریت پر گلہ کر سکتے ہیں، تو نہ ہی جمہوریت آ سکتی ہے۔ پارٹی میں جمہوریت آتی ہے الیکشن سے، جب آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن کروائے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایک بندہ جو لیڈر ہے اور پرانا لیڈر بنا ہوا ہے، وہ جو بات کرتا ہے وہ ٹھیک ہے، وہ غلط بولتے تو بھی ٹھیک ہے، ٹھیک تو خود ہی ٹھیک ہے۔ تو خواجہ سعد رفیق صاحب نے اس حوالے سے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا کہ ہماری پارٹی کے اندر بھی اور جتنی بھی پارٹیاں میں الیکشن ہونا چاہیے، اور یہ الیکشن کا کلچر عام ہونا چاہیے، جس سے جمہوریت آئے گی پارٹیوں میں، پھر پارٹیوں سے ٹرانسفر ہوگا، چونکہ پھر جو صحیح میرٹ پہ لوگ ہوں گے، میرٹوکریسی ہوگی جب، تو صحیح لوگ سامنے آئیں گے۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ جب الیکشن آتے ہیں تو ہر کوئی ٹکٹ لینے پہنچ جاتا ہے، کوئی اس کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا، کون سے بندے نے پارٹی کے لیے کیا خدمات انجام دی، سب پر پاؤں رکھ کے آگے بڑھ دیا جاتا ہے، اور صرف اس چیز کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ کون سیٹ لا سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ جو چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔